الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ ایک دوسرے کے روبرو ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک موضوع لے کر کے چل رہا ہوں، قرآن کریم کی صداقت. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی، یعنی کچھ خاص الفاظ کے معانی اور مفاہیم کی طرف ہم نے آپ کی ذہن کو مبذول کرایا. ان آیتوں کے حوالے سے جن آیتوں پر اعتراض کیا گیا ہے، لیکن ان آیتوں پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایسے احکام کیوں نافذ کیے گئے، کیوں اتنے سخت رویے اپنائے گئے، وجہ کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، پہلے اس کی طرف ہم آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو انسانیت کے خلاف تھیں اور اخلاقی قدر کے خلاف تھی، محبت کے خلاف تھی، انسیت کے خلاف تھی. اللہ تبارک و تعالی نے جہالت کے اس دور کے حوالے سے، جس دور میں لوگ بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں میں ہماری رسوائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی بائیکاٹ فرمایا. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں گھٹتا جاتا ہے اور بزم خیش اس بری خبر کے عار کی وجہ سے قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. وہ سوچتا ہے آیا اس کو ذلت کی حالت میں لیے پھرے یا زندہ زمین میں دبا دے. قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، خبردار کتنا برا خیال ہے جو تم سوچ رہے ہو. قرآن حکیم دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. گویا کہ شریعت اسلامیہ نے جو قبل اسلام سے پہلے، پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے جو جہالت کا دور تھا اور جس طریقے کا مزاج تھا لوگوں کا اور جس طریقے سے انسانیت کے خلاف لوگ عمل میں لگے ہوئے تھے اور اپنی طبیعت سے ہر کام کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بائیکاٹ فرمایا اور فرمایا کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں اور ہر شخص کو میں رزق کے ساتھ پیدا کرتا ہوں، تمہیں رزق کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس جہالت کے دور کا خاتمہ ہوا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی تعلیم دی، انسانیت کی تعلیم دی، اسے صحیح راستے پہ لانے کی تعلیم دی۔ تو اسی لیے ہر احکام کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، جب تک اس کا پس منظر نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ احکام نہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی آیت کے ترجمہ کو پڑھنے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی پڑھیں، اس کے پس منظر کو بھی پڑھیں، اس کی وجوہات کو بھی پڑھیں، اس کے کارنوں کو بھی پڑھیں۔ جب تک آپ وجوہات اور کارنوں سے ناواقف رہیں گے تب تک آیات کا صحیح مفہوم آپ کو نہیں آئے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔